اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیکھنے والے ہیں کہ قرآن مجید میں 4 جگہوں پر ایسے الفاظ آتے ہیں جہاں لکھا تو صاد ہے لیکن اس کے اوپر چھوٹی سی سین ہوتی ہے۔ اب ہم نے صاد پڑھنا ہے یا سین۔ مختصر سی ویڈیو ہے، آسان بات ہے، 2 منٹوں میں آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ آپ کی توجہ چاہیے، شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، مکمل قرآن مجید میں 4 الفاظ ایسے آتے ہیں کہ جہاں لکھا صاد ہے لیکن اوپر چھوٹی سی سین آتی ہے۔ پہلا مقام ہے سورۃ البقرہ، دوسرا مقام ہے سورۃ الاعراف، تیسرا مقام ہے سورۃ الطور، چوتھا مقام ہے سورۃ الغاشیہ۔ 4 جگہوں پر یہ الفاظ آتے ہیں۔ تو 2 باتیں بیان کروں گا میں۔ پہلا سوال یہ کہ یہ کیوں آتی ہے، دوسرا سوال یہ کہ ہم نے یہاں پر کیا پڑھنا ہے۔ پہلا سوال کہ یہاں کیوں آتی ہے یہ سین چھوٹی۔ دیکھیں، قرآن مجید کا اس طرح ہے کہ عرب کے جو قبائل ہیں ان میں کچھ قبیلوں کی زبانیں مختلف ہوتی ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں کوئی 1-2 حرف ہم الگ بات کرتے ہیں، کسی زبان میں کچھ، کسی زبان میں کچھ۔ تو وہاں عربی میں کچھ قبیلے ایسے تھے جو بستو کو کہتے تھے، بستو۔ یعنی آپ کو یہ گرامر بتا دوں، بست کا معنی ہے پھیلا دینا، با سین تا، البستو پھیلا دینا، کشادہ کر دینا، با سین تا بڑی تا، ٹھیک ہے، با سین تا۔ اب وہ کچھ جو قبیلے تھے اس وقت تو ان کے قوموں میں رائج تھا، وہ کہتے تھے بست، یعنی صاد کے ساتھ، سین نہیں کہتے تھے۔ تو جب قرآن مجید کو لکھا گیا تو ان الفاظ کو بھی صاد کے ساتھ لکھا گیا۔ یبسطو، دیکھیں یہ یبسطو، واللہ یقبض ویبسط۔ اگر آپ تھوڑا سا بھی علم نحو یا علم صرف رکھتے ہیں عربی کا تو آپ اس کا ترجمہ کر لیں گے کہ اور اللہ تنگ کرتے ہیں، یعنی بند کر دیتے ہیں اور پھیلا دیتے ہیں، کشادہ کر دیتے ہیں۔ یقبض تنگ کرتے ہیں اور کشادہ کر دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں۔ تو پھیلانا، کشادہ کرنا یہ عربی گرامر میں سین کے ساتھ ہوتا ہے، یبسط سین کے ساتھ، نہ کہ صاد کے ساتھ۔ تو جو عرب جو قبائل تھے ان کی وجہ سے یہ لکھا گیا یبسط صاد کے ساتھ۔ اسی وجہ سے یہ سین اوپر لایا گیا کہ آپ نے اس صاد کو نہیں پڑھنا۔ یعنی قرآن مجید میں جیسے کہ کل کی ویڈیو میں نے ذکر کیا تھا، لکھت ایک ہے لیکن پڑھیں گے کچھ اور۔ یعنی جو الف لکھا تھا اس کے اوپر گول سرکل نشان تھا کہ دیکھیں لکھا تو ہوا ہے لیکن آپ نے نہیں پڑھنا، ہم نے آپ کو بتا دیا۔ جیسے افئم ماتا، اوپر ہم الف تھا اس کے اوپر گول نشان، تو وہ نہیں پڑھنا۔ تو اسی طریقے سے یہ لکھت میں تو آئے گا صاد کے ساتھ لیکن سین دے کر آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ نے سین پڑھنی ہے۔ 4 جگہیں قرآن مجید میں ہیں تو وہاں چھوٹی سین آتی ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو ریزن بتا دیا کیوں آتی ہے، وہ زبان کے اختلاف کی وجہ سے۔ عرب میں جو زبان کا اختلاف تھا، یعنی کچھ صاد کے ساتھ کہہ دیتے تھے اس لفظ کو، اسی وجہ سے یہ لکھت میں آ چکا۔ اب کیا کرنا ہے، دوسرا سوال کہ ہم نے کرنا کیا ہے، پڑھنا کیا ہے۔ تو جو 4 جگہیں ہیں ان میں سے جو پہلی 2 جگہیں ہیں سورۃ البقرہ کی اور سورہ اعراف کی، اس میں ہم نے سین پڑھنا ہے کیونکہ یہاں معنی پھیلانے کے ہیں، کشادہ کرنے کے، جو سین کے ساتھ ہوتا ہے، با سین تا کے ساتھ، بس تو پھیلا دینا، کشادہ کر دینا، ٹھیک ہے۔ تو پہلے 2 جگہوں پر ہم نے سین پڑھنا ہے اور باقی جو آخری 2 جگہیں ہیں وہاں ہم نے صاد کے ساتھ ہی پڑھ دینا ہے۔ وہاں سین بھی ہے لیکن صاد کے ساتھ اس کا معنی خراب نہیں ہوتا، یہاں اس کا ہم نے سین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب چاروں جگہیں میں آپ کو ایک ایک کر کے دکھاتا ہوں اور سکھاتا ہوں۔ 2 منٹ چاہیے توجہ آپ کی، انشاءاللہ یہ ویڈیو مکمل ہے اور آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 245 میں ہم ہیں ابھی 245، تو اس میں یہ لفظ آتا ہے واللہ یقبض ویبسط، یہاں پڑھنا ہے سین، ٹھیک ہو گیا۔ سورۃ البقرہ پہلی سورت قرآن مجید کی سمجھ لیں سب سے بڑی، تو یہاں ہم نے سین پڑھنا ہے کیونکہ یہاں ہے سین کے ساتھ ویبسط، یعنی اللہ پھیلاتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے، تو یہاں سین پڑھیں گے۔ وَيَبْسُطُ، سین باریک ہوتی ہے اور طا اس کے ساتھ موٹا ہے، طا کو موٹا پڑھنا ہے۔ وَيَبْسُطُ، یہ ہو گیا۔ اب آتے ہیں دوسرے لفظ پر سورۃ الاعراف میں،
یہ دیکھیں سورۃ الاعراف آیت نمبر 69، 69 نمبر آیت ہے 69، اس میں یہ لفظ ہیں قوم نوح وزادکم فی الخلق بسطہ۔ یہاں پر صاد ہے، اوپر سین ہے، تو ہم نے سین پڑھنا ہے کیونکہ بس طوطن کا معنی ہے سین کے ساتھ کشادہ کر دینا، پھیلا دینا، اور زیادہ کیا تمہیں تخلیق میں پھیلا کر، یعنی تمہاری تخلیق زیادہ کر دی، پھیلا دیا اس کو افرادی قوت کے اعتبار سے یا جسمانی قوت کے اعتبار سے، تو یہاں سین کے ساتھ معنی صحیح بنے گا، تو یہاں سین پڑھنا ہے۔ پہلا مقام سورۃ البقرہ کا، اس میں بھی سین پڑھنا ہے، اور یہاں سورۃ الاعراف میں بھی ہم نے سین پڑھنا ہے، صاد نہیں پڑھنا۔ بس بس تو زبر تو، تا دو زبر تن، گول تا پر جب وقف کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ اس کو ہا بنا دیا جاتا ہے، بس تو۔ اگلا تیسرا نمبر جو ہے اس کو دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں سورۃ الطور آیت نمبر 37، 37 نمبر ہے قرآن پاک، میں نے آپ کے سامنے کھولا ہے سورۃ الطور۔ یہاں پر دیکھیں صاد کے اوپر یہ چھوٹی سین ہے، لیکن یہاں پر میں نے آپ کو بتایا دو جگہ اوپر والی جو ہم دیکھ کر آئے وہاں تو ہم نے سین پڑھنا ہے، اب جو دو جگہ رہتی ہیں ایک یہ ایک اگلی، تو اس میں ہم نے صاد کے ساتھ ہی پڑھنا ہے کیونکہ یہاں صاد کے ساتھ معنی اس کا خراب نہیں ہوتا، معنی چینج نہیں ہوتا۔ ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون، صاد کے ساتھ پڑھ لیں، موسوئی، صاد یا زبر سوئی، مسیطرون۔ آخری جو مقام ہے سورۃ الغاشیہ پارہ نمبر 30 اما پارے میں، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں چوتھا مقام سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 22، 22 نمبر آیت ہے سورۃ الغاشیہ، اس میں بھی یہ لفظ ہے، دیکھیں صاد کے اوپر سین ہے لیکن ہم نے صاد کے ساتھ ہی پڑھنا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، صاد پڑھا ہم نے، بمسیطر۔ چار جگہ ہیں قرآن مجید میں، پہلی جگہ سورۃ البقرہ، وہاں چھوٹی سین پڑھنی ہے، دوسری جگہ سورۃ الاعراف، وہاں چھوٹی سین پڑھنی ہے، تیسری جگہ سورۃ الطور میں، وہاں ہم نے صاد ہی پڑھنا ہے، اور آخری چوتھی جگہ سورۃ الغاشیہ اما پارہ میں، یہ دیکھیں یہاں بھی ہم نے صاد پڑھنا ہے، اور یہ کیوں آتی ہے سین وہ بھی میں نے آپ کو وجہ بتا دی۔ انشاءاللہ یہ قرآن مجید کے جو مشکل الفاظ تھے ہم نے تمام کور کر لیے ہیں، کل سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے، جیسے کہ کلمے ہیں 6 کلمے یا 4 کلمے ہم سکھائیں گے، التحیات، درود شریف، دعائے قنوت، درود تنجینا، اور اسی طریقے سے آیت الکرسی، یہ ہم سکھا کر 7-8 دنوں میں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی نورانی قاعدہ پہلی تختی سے شروع کریں گے۔ آپ کو یہ سمجھانا اچھا لگا ہو تو آپ اس کو لائک کریں، اپنے بہن بھائیوں میں شیئر کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔